میں عمل میں لا لیجیے اس کو۔ دوسرا، جو قرآن پر ایمان لائے اور پڑھا وہی شخص تینوں سوال کے جواب دے پائے گا۔ تیسری بات پتہ چلی اس حدیث سے، کافر اور منافق پر سب سے پہلا فرد جرم، انڈیویجول کرائم جو اسٹیبلش ہوگا، ثابت ہوگا، جس کے سزا ملیں گی، وہ ہے قرآن کا نہ پڑھنا۔ ابھی تو آخرت باقی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، یاد رکھیے ابھی تو باقی آخرت، یہ تو صرف شروعات ہے۔ فرد جرم، پہلا انڈیویجول کرائم جو اس پر ثابت ہوگا وہ ہے قرآن کو کیوں نہیں پڑھا تھا۔ اسی طرح چوتھی بات پتہ چلتی ہے اس بات سے، اس حدیث سے، قرآن کو نہ پڑھنا اور نہ سمجھنے کی وجہ سے ہاتھوڑے کہاں مارے جائیں گے؟ کن پٹی پہ لفظ قرآن میں، اللہ حفاظت کرے، کن پٹی پر۔ علماء لکھتے ہیں کن پٹی پر اس لیے پڑھیں گے، دماغ مرکز ہے نا انڈرسٹینڈنگ کا، نعمت ہے نا۔ پاگل انسان کو دیکھو آپ، اس کو یہ نعمت نہیں ملتی ہے، باقی سارا جسم پورا ہے، یہ نعمت غائب ہو جائے تو پاگل کہلاتا ہے نا۔ اس کا تو نے صحیح استعمال نہیں کیا دین کے لیے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں ارے میں تو پڑھا لکھا نہیں، میں تو میکینک ہے۔ ارے واہ، تو کمپلیکیٹڈ گاڑیوں کے انجن بناتا ہے، تجھے اللہ کی کتاب نہیں سمجھ میں جو سارے انسانیت کے لیے آئی؟ دنیا کے کمپلیکیٹڈ میکینیکل چیزوں کو تم سمجھتے ہو؟ تم لوگ اینڈرائڈز اور آنے والے ہر نئے آپریٹنگ سسٹم کو 2 دن میں سیکھتے ہو، لیکن تمہیں اللہ کی کتاب کا بولو تو نہیں بھیا، بہت بڑی کتاب ہے، اپنے سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ سبحان اللہ، اگر یہ نہیں سمجھ میں آئیں گی تو پھر کیا سمجھ میں آئیں گا؟ اور اللہ تعالیٰ نے کیا بھیجا ہدایت کے لیے؟ تم ہی لا کے بتاؤ لا کے۔ نہیں قرآن بہت بڑی کتاب ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو سوال ہی پھر ہم نہیں سمجھ سکتے تو کس کے لیے ہے یہ؟ میں بالکل یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں چونکہ عربی نہیں آتی اور ہم کوئی دین کا بہت علم رکھتے تو ظاہر سی بات ہے ہم اپنی تفسیر اور ترجمہ تو نہیں کریں گے، لیکن علماء کے کرے ہوئے تفسیر ترجمے کو تو پڑھو، اس میں بھی تم بولو گے نہیں سمجھتا ہے کیا؟ وہ بھی نہیں پڑھنے دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کی کتاب پڑھیں گے تو بہت مسئلے چالو ہو جائیں گے نا، پھر لوگ سوال کریں گے، آ کر کوشچنس کریں گے دین کے بارے میں، روایتوں کے خلاف ٹکر لینا شروع کر دیں گے کہ یہ کیا چل رہا ہے، کیوں چل رہا ہے، کس نے بتایا، کہاں سے ثابت ہے؟ روایتوں کی خلاف ورزی شروع ہو جائیں گی۔ جن لوگوں نے غلط ڈھنگ سے پیٹ بھرنا شروع کر دیا، پول کھل جائیں گی، تو کہاں سے کھانے اور میٹھے حلوے اور مانڈے ملیں گے؟ اللہ کی کتاب سمجھنے لگیں گا قاری خود تو میری ضرورت کیوں محسوس ہوگی آپ کو؟ پھر ہر شخص دین کو سمجھنے لگے تو فیض کی ضرورت کیا آپ لوگوں کو؟ پھر آپ سب سمجھتے دین کو، تو روک لو ان کو، سمجھنے مت دو اللہ کی کتاب، اور ڈالو ویشیس سرکلز، بولتے ہیں نا شیطانی دائرے، نہیں سمجھ سکتے، بہت مشکل ہے، ایسا ہو جاتا، گمراہ ہو جاتے، پڑھے تو شیطان ہو جاتا، ڈالو ویشیس سرکلز، شیطانی چال، ایک کے بعد ایک رنگ سے نکلے تو دوسرا رنگ، ایک سے نکلے تیسرا رنگ، تیسرا چوتھا رنگ۔ ارے یہ تو وہ کتاب تھی جو سب سے جاہل اور جٹ لوگ تھے نا، وہ لوگ جب اس کو پڑھے تو وہ لوگ دنیا کے لیے مینار بن گئے ہدایت کے، ورنہ اس عمر کو کون پہچانتا جو اپنے باپ خطاب کی جو اونٹوں کو چرایا کرتا تھا، جس کو عمر ابن خطاب کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ اللہ کی کتاب نے عمر کو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بنایا، یہ کتاب۔ نہیں ہم نہیں سمجھ سکتے تو عمر سمجھ سکتا ہے تو میں کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ جو اپنی ماؤں سے نکاح کر لیتے باپ کے مرنے کے بعد، جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفناتے اور مردار کھاتے، اگر وہ سمجھ سکتے ہیں تو میں اور آپ ماں پیٹ سے مسلمان پیدا ہوئے نا۔ کہنے والے یہ کہہ رہے کہ نہیں ہم نہیں سمجھ سکتے، اور وہی لوگ قصے سناتے، ایک خطرناک یہودی تھا، قرآن پڑھا ہدایت پر آ گیا۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی میری، مسلمان پڑھا تو گمراہ ہو جا رہا، یہودی پڑھا تو ایمان پہ آ جا رہا۔ نہیں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کون سا اصول آپ فٹ کر رہے ہیں اس پر اور مجھ پر؟ میں ماں پیٹ سے پیدا ہوں، میں نہیں سمجھ سکتا ہوں، وہ پڑھ کے ہدایت یافتہ رہا۔ سبحان اللہ، یہ چال بازیوں کے لمٹس اور حد ہے۔ اللہ کی کتاب کو تھام لیجئے، یہ صرف اور صرف ہدایت کا راستہ ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت میں 123 میں، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، اللہ فرماتا ہے جو میری ہدایت کی پیروی کریں گا وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوں گا نہ آخرت میں مصیبت زدہ ہوں گا۔ اللہ کی ہدایت کیا ہے؟ قرآن۔ دوسری جگہ فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 38، اور کہا فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو میری ہدایت کی پیروی اور اتباع کریں گا اس پر کوئی خوف اور روز قیامت وہ غمگین نہیں ہوں گا، اس کا رب اسے سزا نہیں دیں گا، غم نہیں کھائیں گا وہ۔ آج اللہ کی کتاب سے بہت دوری ہم نے اختیار کر لی ہے، بہت سخت ضرورت ہے اس کتاب کو زندگی کا معمول بنا لیں۔ آئیے